اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج یہاں پر درس قرآن و حدیث منعقد ہو رہا ہے اور الحمدللہ السلام ایک تو جو سائڈوں پہ ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا سامنے آئیں، کیونکہ پروگرام کے اور دروس کے اور دینی مجلس کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ خطیب کے سامنے بیٹھیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی توجہ پوری طرح خطیب تک رہے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ لیاری کی سطح پر خوب دروس منعقد ہو رہے ہیں، بڑے پروگرام بھی، چھوٹے اور مختصر پروگرام بھی۔ یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں 2 بڑے پروگرام ہوئے اور آج مہینے کے آغاز پہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا تفصیلی اور علمی پروگرام ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے آخر میں راشدی مسجد میں بھی بڑا پروگرام ہوگا۔ چھوٹے پروگرام تو الحمدللہ کثرت سے ہو رہے ہیں۔ وہ جو کچھ عرصے سے جو ہمارے ماہانہ تفصیلی پروگرام پوری نظم کے تحت ہو رہے تھے وہ اس مہینے سے باقاعدہ الحمدللہ شروع ہو رہے ہیں۔ اس مہینے کا مکمل شیڈول الحمدللہ وہ آ چکا ہے، اس میں حلقہ لیاری کے پروگرام، حلقہ نیو کراچی کے پروگرام، حلقہ لانڈی کولنگی کے پروگرام، حلقہ تین ہٹی کے پروگرام، تو یہ بڑا ایک مبارک سلسلہ ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے اور ہمارے دین میں جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جس کو ہم الامر بالمعروف اور النہی عن المنکر کہتے ہیں یا دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس سے دین کا پیغام الحمدللہ تیزی سے پھیلتا ہے، حق بات پہنچتی ہے، دینی احکامات کا علم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومنوں کے یہ اوصاف ہیں، ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک بڑی معروف حدیث ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں دینی مجلسوں کے حوالے سے کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، سکینت، اطمینان ان کے دلوں پہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اپنے مقرب فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے۔ اس میں ہر فضیلت بڑی اہمیت کی حامل ہے، ان میں سے ایک یہ کہ دلوں پہ سکون اترتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو بہت فوائد ہیں ان علمی دروس کے، ان علمی مجالس کے، خاص طور پر وہ دروس جو بہت زیادہ علمی ہوں، اور بہت زیادہ علمی کی سب سے بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ انتہائی جید علماء کرام وہ دروس کے لیے آئیں، اور بالخصوص شیخ الحدیث اور جماعت کے مفتی، اور پھر بالخصوص ہمارے شیخ محترم جن کا علمی مقام مرتبہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو ایسی جو مجالس ہوتی ہیں وہ صحیح معنوں میں ایک علمی مجلس ہوتی ہے، ایسی مجالس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔
اپنے دوست احباب کو لے آنا چاہیے، تاکہ یہ جو کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے محترم شیخ صاحب کا یا شیخ صاحب جیسے دیگر اہل علموں کا، ان سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ کی توفیق سے آج یہ انتہائی علمی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ ہم سب اپنے امیر محترم، اپنے شیخ محترم سے مستفید ہونے والے ہیں۔ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ سنیں اور اس علم کو حاصل کریں، اس پہ عمل کریں، اور جو باتیں آپ کو یاد رہ جائیں ان کو پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اپنے گھر پہنچائیں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں۔ ان دروس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ مساجد آباد ہوتی ہیں، اللہ کے گھر اور رونق ہوتے ہیں، اور صحیح معنوں میں ان مساجد کی آبادی میں جو باتیں ہیں ان میں ایک بات یہی ہے کہ یہاں اس طرح کی علمی مجالس ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت مسجد نبوی میں درس ارشاد فرماتے رہتے تھے، آنے والے مسائل پوچھتے، کبھی آپ خود نصیحت کرتے، کبھی خود ارشاد فرماتے، کبھی کوئی قافلہ آتا انہوں نصیحت کرتے۔ تو بہرحال یہ ایک مبارک سلسلہ ہے، آپ اپنی دلچسپی کو اور بڑھائیں۔ حاضری اگرچہ مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں لیاری کی سطح پہ پروگرام اور محترم شیخ صاحب کی اس میں شمولیت، تو اس حساب سے تھوڑی حاضری مجھے کم محسوس ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان علمی مجالس سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ یہ چند باتیں، اور میں نے وقت آپ سے اس لیے لیا ہے تاکہ مختلف مساجد سے بھی بسا اوقات لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے پہنچتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ 5-6 منٹ آپ کے لے لیے ہیں۔ اب میں مزید آپ کی اور محترم شیخ صاحب کے بیچ میں حائل نہیں ہوتا، میں مائک محترم شیخ صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اپنے محبوب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بے تحاشا اور بے شمار درود و سلام کے بعد، دین اسلام میں سب سے قیمتی دولت ہدایت کی، ہدایت دنیا کی اور آخرت کی۔ ہدایت سے مراد یہ ہے دنیا میں کہ اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی میں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، صراط مستقیم کا فہم عطا فرما دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ توفیق عارضی نہ ہو بلکہ مستقل ہو، پوری زندگی کے لیے ہو، دائمی ہو، اور کبھی اس میں تعطل نہ آئے اور کبھی وقفہ اور ناغہ نہ ہو، بلکہ ابدی اور دائمی ہدایت یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ قیامت کے دن بھی ہدایت سب سے قیمتی دولت ہوگی، اور قیامت کی ہدایت سے مراد اللہ تعالی جنت کا راستہ سمجھا دے۔ میدان محشر میں، جو کہ بڑا ایک وسیع و عریض میدان ہے جہاں اربوں اور کھربوں انسان ہوں گے، جنت کہاں ہوگی اور اس تک پہنچنا کیسے ممکن ہوگا جب تک اللہ رب العزت کی ہدایت نہ ہوگی؟ اس وقت تک یہ منزل، اس تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ تبھی تو جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو آپس میں پھر باتیں کریں گے اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کا آپس کی گفتگو میں اظہار کریں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کی ہدایت دے دی، جنت کا راستہ سمجھا دیا، راستہ سجھا دیا، اور اگر اللہ رب العزت جنت کا راستہ نہ بتاتا تو ہم کبھی یہاں تک نہ پہنچ سکتے، نہ پہنچ پاتے۔ اس ہدایت کی دوسری تفسیر بھی ہے، وہی دین کی ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت، دونوں معنی جو ہیں وہ منقول ہیں۔ اسی لیے کچھ انسانوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنتی قرار پائیں گے مگر ان کو ایک گناہ کی وجہ سے، ایک معصیت کی وجہ سے جنت کا راستہ نظر نہیں آئے گا، بھٹکتے پھریں گے کبھی دائیں کبھی بائیں، اور ان کو جنت نظر نہیں آئے گی، اور بڑے ایک عرصے بعد، بڑی مدت بعد ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنت تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، جو شخص کسی مجلس میں میرا نام سنے یا میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے، اسے قیامت کے دن جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا۔ وہ جنتی تو ہوگا مگر اس کو راستہ سجھائی نہیں دے گا، رسائی آسانی سے ممکن نہیں ہوگی، بڑا وہ ادھر ادھر گھومے گا، اور بڑی جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو جنت تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہوگا۔
تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا اور بھیجنا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور کبھی اس کو فراموش نہ کرو، ہمیشہ اس کو توجہ میں رکھو، دھیان میں رکھو۔ اللہ کے نبی کا ذکر آئے یا آپ کا نامی اس میں مبارک آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ جو ایک قیامت کی ایک خواری ہے اس سے انسان بچ جائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے جو قیمتی دولت ہے وہ ہے ہدایت۔ تو دنیا کی زندگی ہو تو ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے مراد صراط مستقیم کی ہدایت، سیدھے راستے پر چلنا، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان، صحیح عمل، یہ سب چیزیں ہدایت کے تحت ہیں۔ ہدایت کے ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ ہے دنیاوی امور کی ہدایت، وہ بھی ضروری ہے انسان کی زندگی، انسان کی گزران کے لیے، اس کے جینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہدایت ہو دنیا کے مال کمانے کی، ہر چیز کا فہم اس کو حاصل ہو جو اس کا میدان ہے، تاکہ وہ دنیاوی اعتبار سے پیچھے نہ رہے اور اس کا دنیا کا معاملہ بھی چلتا رہے۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، زراعت کیسے کرنی، اور جو بھی امور ہیں دنیا کے تکسب کے تعلق سے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھائے اور عطا فرمائے، دنیا کے راستے بندوں پر واضح کیے، کیونکہ دنیا کی زندگی بھی ضروری ہے تاکہ وہ صحیح صحت کے ساتھ حاصل ہو اور مقصد دین پر چلنا ممکن ہو، آسان ہو۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ دین کی ہدایت۔ دیکھیں سورہ فاتحہ بڑا کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ السبع المثانی ہے، اس کی 7 آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے بغیر، کیونکہ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک واحد سورت ہے جو دن میں بار بار دہرائی جاتی ہے، اس میں ایک دعا مذکور ہے، وہ دعا سب سے قیمتی، اگر اس سے قیمتی کوئی دعا ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ سورہ فاتحہ میں بتاتا کہ وہ سورت جو بار بار پڑھی جائے گی، دہرائی جائے گی، اس میں ایک دعا بکثرت مانگی جائے گی، تو وہ دعا سب سے زیادہ اہمیت کی حامل۔ کیا دعا ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے اے اللہ صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس دعا کے 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ اگر ہم میں کوئی گمراہی ہو، کوئی فکر کی سوچ کی غلطی ہو تو وہ دور کر دے اور ہمیں ہدایت دے دے، اور دوسرا معنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے، اور وہ ذہن میں ہونا چاہیے، کہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے اور ہدایت دینے کے بعد اس پر قائم رکھ، اس پر قائم رکھ۔ دیکھیں نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ یہ دعا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کثرت سے سنا کرتی تھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے، تو
تو ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں کہ دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. آپ رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، سید المرسلین ہیں اور کائنات میں سب سے افضل ہیں، تو اس دعا کی آپ کو ضرورت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے. یہ دل اللہ کے قبضے میں، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. یہ صوفی حضرات اس حدیث سے ایک دلیل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں حلول کیے ہوئے، یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ مختلط مخلوقات کے اندر موجود. جبکہ عقیدے کی بات کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر، بہت بلندی پر، ایسی بلندی جو ہمارے تصور سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر اس کا عرش ہے، اس عرش پہ اللہ مستوی ہے، اور اوپر بلندی پر عرش جو ہے وہ سب سے آخری مخلوق ہے. اس کے اوپر کیا ہم نہیں جانتے، اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، تو اس کے لیے صفت علو ہے. آپ سجدے میں دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلی، جو سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے. لیکن یہ صوفی حضرات، یہ نقشبندی، سور وردی وغیرہ، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر رہتا ہے. نعوذ باللہ. کوئی کہتا ہے فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں. کوئی کہتا ہے اللہ لا مکان، اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آگے نہ پیچھے. یہ تو ایک معدوم شے کی تعریف ہے. جس شے کا وجود ہی نہ ہو وہ کہیں بھی نہیں ہوتی، نہ اوپر ہوتی، نہ نیچے ہوتی، نہ دائیں ہوتی، نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے. یہ تو ایک معدوم شے کی تعریف ہے. اور اللہ تعالیٰ پر یہ جملے کسنا، یہ باتیں کرنا، اس کی شان میں سب سے بڑی گستاخی. اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، مانا اللہ بندوں کے درمیان ہے. لیکن نہیں، یہ فہم غلط ہے. جب یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا عرش اوپر ہے. آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہے مگر اس کو پتہ نہیں، شک ہو کہ پتہ نہیں عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر ہے. اس کے لیے جہت علو، وہ اوپر، سب سے اوپر، اس سب سے اوپر کا تصور ہمارے لیے ناممکن ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر، کوئی کہتا ہے مخلوق کے اندر حلول کیے ہوئے، کوئی کہتا ہے مخلوق کے درمیان ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ حاضر. سارے عقیدے گمراہی کے عقیدے. ایسے لوگوں پر پابندی لگنی چاہیے. وہ حرمین کی پاکیزہ سرزمین کو آلودہ نہ کریں. گندے عقیدے ہیں. اس حدیث کا کیا کرو گے کہ سارے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں؟ تو دیکھو، یہ بیچ میں ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ہے. یہ معنی نہیں. نہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی مس کرتی اللہ کی انگلیاں بندے کے دلوں کو مس کرتی، یہ مراد نہیں. دیکھیں، ہماری زبان میں کسی چیز کا درمیان میں ہونا، اس کے بڑے وسیع مفہوم ہے. اگر میں کہوں کہ لاہور کراچی اور اسلام آباد کے درمیان ہے تو کیا مانا؟ لاہور اور کراچی اور آپس میں یہ ٹچ کر رہے ہیں،
بس کر رہے ہیں، درمیان ہے. یہ سورج زمین اور آسمان کے درمیان، کہاں سورج، کہاں آسمان اور کہاں زمین. وہ ذات اپنے عرش پر مستوی ہے، اور بندوں کے دلوں کا اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہونا حق ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے، مگر اس کا ایمان ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان رہتے. یہ اللہ کی شان کے خلاف، اس کی شان کے لیے بلندی ہے، ہمیشہ کے لیے بلندی. یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مخلوق کے اندر رہے. اللہ تعالیٰ کو لامکان کہنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. ان ساری آیتوں کا انکار ہے جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے کہ عرش پہ مستوی ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام پاس مروان بن حکم لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا تھا. قصہ الگ معروف ہے، لیکن اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں. اس کا ایمان چیک کرنے کی کیا سبیل ہے، کیسے چیک کروں؟ فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ. لے کر آ گئے تو آپ نے اس کا ایمان چیک کیا. کیا سوال کیا اسے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ فی السماء، اللہ تعالیٰ اوپر ہے. السماء کا معنی بلندی، اور فی علا کے معنی میں یعنی علی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلندی پر ہے یا بلندی میں ہے. فرمایا کہ اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے. آپ نے اس کی ایمان کی گواہی ایک ہی سوال کے جواب پر دی کہ اللہ تعالیٰ اوپر. تو یہ بڑا ایک عظیم عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے بیچ میں ماننا، یہ مخلوقات کے اندر حلول تصور کرنا، یہ کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ العرب والعجم پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اور نور سے بھر دے. شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے توحید خالص اس کا نام ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے علو پر کہ وہ اوپر ہے، اس پر سینکڑوں دلیلیں ذکر کی. میرے خیال لگ بھگ 500 کے قریب. یعنی اتنی مفصل مدلل کتاب اور کسی نے نہیں لکھی، حتیٰ کہ علماء سلف نے بھی نہیں لکھی. جو شاہ صاحب کو اللہ نے علم اور فہم دیا تھا، یعنی 500 کے قریب سینکڑوں دلیلیں جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ کے علو پر. تو پھر یہ بندوں کے دلوں کا اللہ کے بیچ میں ہونا، اس کا وہ معنی کرو جو عرش پر مستوی ہونے سے ٹکرائے نہ. بیچ میں ہونا، بیچ میں ہونے کی دونوں معنی، یعنی سورج آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بیچ میں. اس میں یہ تو معنی نہیں ہے کہ آسمان سورج کے ساتھ ہے، کہ سورج آسمان کے ساتھ ہے، کہ زمین سورج کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں مستوی ہے، اور سارے بندوں کے دل اس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اس کی یہ قدرت کامل ہے. اور اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے، حق کی طرف پھیر دے یا گمراہی کی طرف پھیر دے. یہ اس کے فیصلے ہیں. وہ جانتا ہے کہ کون سا جسم پاکیزہ ہے اور جنت کے قابل ہے، اور کون سا جسم نجس ہے اور جہنم کے قابل ہے. وہ جانتا ہے. اس پر کسی کو سوال کا اختیار نہیں. اس نے آزادی دی ہے، آپ کو آزادی دی ہے کہ یہ 2 راستے ہیں، یہ جنت کا اور یہ جہنم کا. جس کو چاہے منتخب کر لو. آپ کو حریت دی ہے، آزادی اور اختیار دیا ہے. جو راستہ آپ اختیار کریں گے، وہ اختیار کرنا
اللہ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں ہے. جو راستہ آپ اختیار کریں گے اللہ کی مشیت بھی یہی تھی کہ آپ وہی راستہ اختیار کریں, پابندی نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. کچھ فیصلے ایسے ہیں جن میں آپ کو آزادی دی گئی, کچھ امر ایسے, اور کچھ امر ایسے ہیں جن میں آپ کو پابند کیا گیا. مثلا تقدیر کے فیصلے, آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے. پیدا کب ہوگے؟ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کب مرنا ہے اس میں آپ کا اختیار نہیں, جو تقدیر میں لکھا ہے. کتنا کھانا ہے, کتنا پینا ہے, کتنا جینا ہے, اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. کتنا کمانا ہے, کوئی اختیار نہیں. وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ان سارے امور میں آپ تقدیر کے آگے مجبور اور بے بس. لیکن جہاں تک دین کی بات ہے, ہدایت کی بات ہے, تو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستے دکھا دیے, یہ راستہ جنت کا, یہ راستہ جہنم کا. اب تیری مرضی, جس راہ کو چاہے چن لو, جس راہ کو چاہے منتخب کر لو. تو انسان اپنی آزادی سے ایک راستہ چنتا ہے. کوئی جنت کا راستہ چن لیتا ہے, کوئی جہنم کا راستہ چن لیتا ہے. لیکن جو راستہ چنتا ہے وہ اس کی مشیت کے خلاف نہیں. یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کا وہ کارخانہ ہے جس میں اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا. کسی کے مرضی کو دخل نہیں, کسی کے ارادے اور مشیت کو دخل نہیں. صرف اللہ کی مشیت ہے, اللہ کا ارادہ اور اس کی مرضی. وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے. تو بہرکیف یہ دعا یہ سورہ فاتحہ میں ام المؤمنین نے کیا پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ آپ کثرت سے یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, اور اللہ ان دلوں کو پھیر دیتا ہے جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے, کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں. تو اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کا ڈر رہنا چاہیے کہ اللہ میرے دل کو پھیر نہ دے. اللہ نے ہدایت دی, ہدایت دینے کے بعد اس دل کو پھیر نہ دے گمراہی کی طرف. نبی علیہ السلام کی مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور, اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اچھائی کے بعد برائی ملنے سے. من الحور بعد الکور, یہ بڑا اس کا وسیع مفہوم ہے, بڑا وسیع مفہوم. یعنی صحت کے بعد بیماری آ جائے تیری پناہ پکڑتا ہوں, مالداری کے بعد فقیری آ جائے تیری پناہ پکڑتا ہوں, ہدایت کے بعد گمراہی آ جائے تیری پناہ پکڑتا ہوں. یعنی بڑا یعنی جو نعمتیں ہو سکتی, اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ مراد ہیں, جو برائیاں ہو سکتی ہیں وہ مراد ہیں. تو یہ حدیث بڑی جامع حدیث ہے جس میں دنیا آخرت کی ہر چیز آ جاتی. من الحور بعد الکور, اچھائی کے بعد برائی آ جائے تیری پناہ پکڑتا ہوں. ہمیشہ اچھائی کو قائم رکھ. تو جو ہم نے شیخ الاسلام کی بات کی کہ جب اہدنا الصراط المستقیم کو ہو تو پھر یہ دو معنی آپ کے ذہن میں ہوں کہ اللہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے, کوئی کوتاہی, کوئی غلطی, کوئی انحراف, کوئی بدعقیدگی, تو مجھے ہدایت دے دے, وہ دور فرما دے, ہدایت عطا فرما دے. وتر میں آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت. یہ دعا اور جامع ہو جاتی, یا اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے اندر جن کو تو ہدایت دے چکا ہے, جن کو اللہ ہدایت دے چکا ہے, بڑے وسیع معنی کے ساتھ ہے. مجھے بھی ان میں ہدایت دے دے, ان میں شامل فرما لے, اس زمرہ میں داخل فرما لے. یہ دعا اور جامع اللہم اہدنی فی من ہدیت, کہ جن جن کو تم نے ہدایت دی ان میں مجھے بھی ہدایت دے کر داخل کر لے اور شامل فرما لے. تو ایک تو یہ ہدایت کا معنی ذہن میں ہو کہ کوئی میرے اندر غلطی انحراف ہو,
بدعقیدگی بعض اوقات بندے میں بدعقیدگی آ جاتی جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا، تو یا اللہ وہ دور فرما دے اور مجھے ہدایت دے دے، غلطیوں کی اصلاح فرما دے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ ہدایت دینے کے بعد اس پر قائم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میں ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو جاؤں۔ کئی لوگ نمازی ہوتے ہیں، نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ کئی لوگ اچھا عقیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کو پلٹ دیتا ہے۔ یا آپ یہ موبائل اور یہ جو عصر حاضر کے جو وسائل ہیں، تنہا بیٹھے رہتے ہیں، بٹن دبا رہے ہیں آپ، کبھی کچھ اور کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے کئی نوجوانوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ علم کے وسائل نہیں ہیں، حصول علم کا وسیلہ علماء ہیں۔ یہ گھر گھر، محلہ محلہ مسجدیں قائم ہیں، ان میں علماء ہوتے ہیں، خطباء ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، 5 وقت نماز میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، تو کیوں نہیں آپ ان سے منسلک رہیں؟ یاد رکھو یہ جو ایک وسیلہ جو ہر جیب میں موجود ہے، یہ وسیلہ گمراہی کا وسیلہ ہے۔ اس میں ہم نے جو ہے بڑے بڑے ان نوجوانوں کو جن کی اچھی صحبت تھی، اس کی بنا پر گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ یعنی دلوں کو پھیرنے کی یہ ایک بڑی ایک روشن مثال ہے۔ ان وسائل کے استخدام سے اچھا خاصے لوگ گمراہ ہو گئے۔ علماء سے تعلق کا فائدہ کیا ہے؟ علماء سے تعلق کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا آزاد فہم نہیں ہوگا۔ سکرین سامنے لے کے بیٹھے ہیں، آپ اکیلے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، اکیلے سمجھ رہے ہیں، اکیلے قبول کر رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، تو آپ کا فہم غلط ہو سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ علماء کے ساتھ جو ایک تعلق اور صحبت ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں فائدہ یہ کہ آپ کے اکیلے کا فہم نہیں ہوگا، بلکہ علماء کا فہم آپ کو ملے گا، وہ فہم جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے لیا، اپنے مشائخ سے لیا، ان مشائخ نے اپنے مشائخ سے لیا، انہوں نے اپنے مشائخ سے لیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے بعد تابعین تک اور صحابہ تک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بولتے ہیں فہم متوارث۔ علماء کی صحبت میں وہ فہم آپ کو ملے گا کتاب و سنت کا، جو وراثتاً آ رہا ہے، مشائخ سے آ رہا ہے، علماء سے آ رہا ہے، اس میں گمراہی نہیں۔ تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو گمراہی کا باعث بن سکتی۔ یہ مرضی کا فہم جو ہے، اس میں انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اور گمراہ ہونے کے بعد اس کا اثر متعدی ہو سکتا ہے۔ یہ مرزا پرویز غالباً غلام حسین اس کا نام، جو غلام کچھ بھی، اس نے علماء کا رخ نہیں کیا۔ وہ دور وہ کتابیں خرید کر وہ اپنا گھر بیٹھ کے پڑھتا تھا، مرضی کا پڑھنا، مرضی کا سمجھنا، حتیٰ کہ حدیث کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ پھر اس کا ایک حلقہ احباب بن گیا، ایک دنیا اس کے حلقے میں داخل ہو گئی۔ اور پاکستان کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، یہاں تو ابلیس آ جائے اسے بھی حمایتیں مل جائیں گی۔ ایسے یہاں پر ایک سے ایک جو ہے وہ ترم خان بیٹھا ہوا، کوئی بھی آ کر کوئی نئی فکر پیش کر دے، شیطان مردود آ جائے، اس کے بھی لوگ حمایتی مل جائیں گے آپ کو۔ بڑی درخیز زمین جہاں قادیانی منحوس، نہ اس کے پاس عقل تھی، نہ فہم تھا، نہ کوئی مروت تھی، نہ دین تھا، انہیں ایک عجیب مجنون اور پاگل سا کردار تھا۔ وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو حمایتی مل گئے۔ ہندوستان پاکستان کی زمین ایسی زرخیز زمین ہے، یہ عافیت کا راستہ نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے چینلوں پر، ایک جہلم میں ایک مرزا ہے،
اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. وہ فرد واحد اپنی مرضی کا پڑھتا اور مرضی کا فہم ہے اس کا، اور وہ آگے منتقل کر رہا ہے. اس جیسے کو بھی یہاں حمایتی مل چکے ہیں جو اس کے ان حلقہ ارادت میں شامل. لوگ غامدی کو سنتے ہیں، لوگ قادری کو سنتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس میں ایک انسان کے پلٹنے کا اور دل کے پلٹنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہر انسان کا دل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، استقامت کے اصول بتائے ہیں. معروف حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. نبی علیہ السلام کا ارشاد، تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، وہ سنت اور میری سنت. ان دونوں کو تھامے رکھو. یہ دو ہی رہیں گے. 2 کو 1 کرو گے کفر ہے، اور 2 میں ایک اضافہ کر کے 3 بناؤ گے وہ بھی کفر ہے، وہ بھی گمراہی کا راستہ. ان 2 کو خالص رکھو. الا للہ الدین الخالص. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑا. قرآن و حدیث دیے، اور قرآن و حدیث کے بارے میں بباغ الدہر یہ اعلان کیا کہ ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا. اس کا معنی وہی اسی حدیث کا. اور مزید فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یضیق عنھا الا ھالک، کہ میں تمہیں ایک بڑے چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں. چمکدار راستہ چھوڑے جا رہا ہوں. اتنا روشن، منور اور چمکدار ہے کہ اس کی رات بھی دن جیسی. میرے دین میں، شریعت میں رات نام کی کوئی چیز نہیں، اندھیرا ہے ہی نہیں، نور ہی نور. لقد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے. نور، یہ دین منارہ نور ہے، اس میں تاریکی نام کی کوئی چیز نہیں، بالکل واضح. یعنی کیسی زبانتے ہیں. 2 چیزیں، اور 2 چیزیں ایسی کہ ان میں کوئی اغلاق اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے. ایسی روشن چیزیں ہیں، ایسا روشن دین ہے کہ اس دین کی رات میں دن ہے. تو دن کیسا ہوگا؟ ہر چیز واضح، عقیدہ واضح، عمل واضح، فرائض واضح، حلال و حرام واضح، ہر چیز روشن. تمہاری ذمہ داری کتاب و سنت کو تھام لو، اور کتاب و سنت کی ورق گردانی کرو علماء کے ساتھ، ان کی صحبت، تاکہ جو فہم متوارث سے وہ آپ تک منتقل ہو، اور کوئی فتنہ ایسا نہ ہو جو اپنا فہم پیش کر کے آپ کو گمراہ کر دے. یہ بات کئی مثالوں سے کی جا سکتی، تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہدایت سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے قیمتی. تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ کی واحد دعا ہے. اس دعا کو اللہ نے پیش کیا اور اس دعا کو قائم کیا ایک وسیلے اور واسطے پر جو کہ توحید کا ہے. اس آیت سے قبل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اللہ سے دعا کرنی، تو دعا سے قبل بندہ اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے. یا اللہ میں آگے دعا کرنے والا ہوں، مگر اس دعا سے پہلے میرا عقیدہ وہ بھی تو سن لے، کیونکہ عقیدے کی صحت قبولیت دعا کی بنیاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، پہلے جانو لا الہ الا اللہ کو، پھر استغفار کرو، معافی طلب کرو، توبہ کرو، لیکن پہلے جانو لا الہ الا اللہ کو، توحید کو.
شرک کی نفی، شرک کا انکار اور توحید کا اثبات جب اچھی طرح ہو جائے، جب اندر کے سارے بت ٹوٹ جائیں، پاش پاش ہو جائیں اور توحید خالص آ جائے، پھر واستغفر لذنبک، پھر اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ یاد رکھو اگر عقیدے میں خرابی ہو ایک ذرے کے برابر بھی، توبہ اور استغفار قبول نہیں ہوگا۔ تو توحید قبولیت دعا کا ایک وسیلہ، اور بندوں کو وسیلہ پیش کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے کسی اور کی نہیں، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے کسی اور سے نہیں۔ یہ دو عقیدے جانتے ہو کیا ہیں؟ یہ صرف تیری عبادت، کسی اور کی نہیں، صرف تجھ سے استعانت کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں، مدد صرف تیری۔ مشکل آ جائے تو مشکل کشا، کوئی حاجت ہو ہمیں تو حاجت روا، کوئی ہماری صورتحال بگڑ جائے تو بگڑی بنانے والا۔ یہ ایاک نستعین، صرف تجھ سے استعانت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ایاک نعبد صرف تیری ہی عبادت ہے، کسی اور کی عبادت نہیں۔ یہ توحید کے دو قسمیں، ایاک نعبد میں توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ بندے کے وہ سارے کام جو اللہ کے لیے ہیں، یہ توحید الوہیت، عبادت، سجدہ، رکوع، نظر و نیاز، قربانی، مالی صدقات، جو بھی ہیں، یعنی بندے کے سارے افعال جو اللہ کے بارے میں ہیں وہ توحید الوہیت کے ضمن میں۔ اور توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سارے افعال جو بندوں کے لیے ہیں وہ توحید ربوبیت ہے۔ دینے والا اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، مدد دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، یہ پورا عقیدہ اپنے اندر حاضر کرنا پڑے گا۔ یہ آگے چونکہ دعا آ رہی، اور اصل جو دعا کی قبولیت ہے وہ عقیدے کی صحت کے ساتھ۔ یہ توحید کے دو قسمیں، ایاک نعبد میں توحید الوہیت ہے، و ایاک نستعین میں توحید ربوبیت ہے، اور اس سے قبل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارے اللہ کے صفات، اسماء صفات کی توحید۔ اللہ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے نام۔ تو تینوں اقسام کا وسیلہ اللہ کے دربار میں، کتنی قیمتی دعا ہے۔ اس دعا کی اہمیت اور قیمت کو واضح کرنے کے لیے جو اساس اللہ نے دی وہ پوری توحید، اسماء و صفات میں تیرے نام پر حق ہے، اور جو جو تیرے نام ہے تو ان میں اکیلا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، تو اکیلا الرحمن ہے، دوسرا کوئی رحمان نہیں، تو اکیلا الرزاق ہے، روزی دے والا، دوسرا کوئی رزاق نہیں، تو اکیلا عالم الغیب ہے، دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں، تو اکیلا الحی ہے، زندہ، ایسا زندہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، ایسا اور کوئی نہیں، تو اکیلا القیوم ہے، اور کوئی نہیں، اپنی ذات پر قائم اور دنیا کو قائم رکھنے والا کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ۔ یہ اسماء و صفات کی توحید، نفی اور اثبات کے ساتھ، اکیلا، سارے ناموں میں، ساری صفات میں تو اکیلا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، کوئی تیرا مشارک نہیں، کسی کو تیری شراکت حاصل نہیں۔ توحید اسماء و صفات اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت آ گئی اور توحید ربوبیت آ گئی۔ توحید کی تینوں قسموں کا وسیلہ اللہ کو پیش کیا، وسیلہ پیش کر کے مانگا کیا، طلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ یہ صراط مستقیم ہی در حقیقت کامیابی کی بنیاد ہے، دنیا کی ہو، قبر کی ہو، آخرت کی ہو، یہ صراط مستقیم پر قائم ہے۔ تو اپنی توحید پیش کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ تو رب ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، اور کوئی نہیں، تو عبادت کا لائق ہے، اور کوئی نہیں، تیرے پیارے پیارے نام ہیں وہ تیرے لیے ہیں، تو ان میں یکساں ہے،
کوئی تیرا شریک نہیں ہے. یہ اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. اے اللہ اس عقیدے کو گواہ بنا کر, اس عقیدے کا واسطہ تیرے حضور پیش کر کے میری طلب کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سب سے قیمتی دعا ہے. تو ہدایت ایک نور ہے, اور کبھی اس سے غافل نہ ہونا. ہمیشہ ہدایت کی جستجو کرتے رہنا, دعائیں کرتے رہنا, اور اپنے آپ کو ہدایت پر قائم رکھنا. کس پر قائم رکھنا؟ کہ قرآن حکیم نے بعض جگہ پر بڑے دو ٹوک فیصلے کیے, دو جملوں میں بلکہ دو لفظوں میں بھرپور دو ٹوک فیصلے کر دی. ایسے کئی مقامات ہیں. مثلا ادعونی استجب لکم, دو الفاظ ہیں پورے جملے, شرط و جزا کے ساتھ, امر اس کا جواب. تم مجھے پکارو, مجھے ہی پکارو, میں تمہاری ہر پکار سنوں گا, قبول کروں. دو ٹوک باتیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص اور مخلص ہو کر اس کو پکارو, ہر پکار سنے گا. تو دو لفظوں پر یہ جملے قائم ہیں, اور دو ٹوک فیصلے. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. دو ٹوک باتیں. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں یاد کرے, اللہ کا یاد کرنا بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت. اللہ کسی بندے کو یاد کرے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک سورۃ لم یکن الذین کفروا. ابی, آج مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورۃ بینہ پڑھ کے سناؤں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, 30ویں پارے کی سورت. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بلاؤں اور تم پر یہ سورت پڑھوں. ابی بن کعب زار و غطار رو پڑے, پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. اللہ سمانی, اللہ نے میرا نام لیا, اللہ نے میرا ذکر کیا. تو دیکھیں کتنی عظمت ہے اس میں. میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں, تو میرا ذکر زمین پر کرو میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں. اکیلے کرو میں اکیلا کروں, لوگوں کے بیچ بیٹھ کے کرو گے تو فرشتوں کے درمیان کروں, تمہیں یاد کروں. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. بلکہ بعض اذکار ایسے ہیں کہ باقاعدہ اللہ تعالی بندے کے ذکر کا جواب دیتا ہے. مکالمہ, گفتگو ہو رہی, بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے, اللہ بندے کی گفتگو کا جواب دے رہا. بلکہ پورا دین یہ مکالمے کی شکل. بعض علماء سلف کا قول ہے اگر میرا دل چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ سارے قرآن اللہ کی باتیں ہیں. کوئی اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے, اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام, اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اگر میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نفل پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. یہ پورے نماز ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سارے یہ اذکار جو ہیں بندے اور اللہ کے مابین ایک مکالمے اور ذکر کی صورت. بہت سے اذکار ایسے. ایک ذکر ہے, یاد کر لیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بڑے اس کے فضائل. حدیث میں تھا کہ بندہ اگر سبحان اللہ کہے, سبحان اللہ, تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے, صدقت, میرے بندے تو نے سچ کہا, تو نے سچا عقیدہ پیش کیا. الحمدللہ, آسمان سے صدقت, سچ کہا تو نے. لا الہ الا اللہ, صدقت, سچ کہا تو نے. اللہ اکبر, صدقت, سچ کہا تو نے. اور ایک حدیث میں نے پڑھی, ایک بندہ تہجد کی نماز اگر اس ذکر سے شروع کرے, 10 دفعہ پڑھے,
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تو صدقتہ کا جواب مل، سچ کہہ رہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ بندے سے کہتے ہیں میرے بندے تو بھی تو اپنے لیے کچھ مانگ لے، کچھ تو بھی مانگ لے. اس لیے نبی علیہ السلام 10 دفعہ کہنے کے بعد 10 دفعہ یہ کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وعافنی واہدنی وارزقنی. 4 چیزیں. یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. اتنا ایک مکالمہ، میرے بندے تو مجھ سے مانگ لے. اور بندہ مانگتا. تو آپ تہجد کی نماز میں 10 دفعہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ اور 10 دفعہ اللہم اغفر لی وعافنی واہدنی وارزقنی، اس سے نماز شروع کرتے. یہ استفتاح کے کلمات. تو بندہ کہہ رہا سبحان اللہ صدقت، سچا ہے تو، الحمدللہ صدقت، اللہ اکبر صدقت، لا الہ الا اللہ صدقت. اور بندہ اگر یہ کہتے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے قد فعلت، معاف کر دیا. اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ فرماتا ہے قد فعلت، رحم فرما دیا. وعافنی، مجھے عافیت دے دے، قد فعلت، وارزقنی، رزق دے دے، فعلت، دے دیا. کیسا مکالمہ. یہ فاذکرونی اذکرکم، یہ 2 ٹوک فیصلے جو آج ہمارا موضوع اس سے متعلق ہے. 2 ٹوک فیصلہ، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی جا رہی. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ گو بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، مگر اللہ رب العزت نے مستقل ہدایت پر قائم رہنے کے اصول تو دیے نا، قواعد تو دیے نا. اگر یہ کام کرو گے تم صراط المستقیم پر قائم رہو گے. تو آئیے قرآن کا ایک مقام پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی 2 ٹوک فیصلہ 2 لفظوں میں. ان تطیعوا تہتدوا، بات ہدایت کی ہو رہی ہے تو سن لو. اگر تم میرے حبیب کی اطاعت کرو گے، میرے رسول کی اطاعت کرو گے، تہتدوا، پھر تم ہدایت پر ہو، ورنہ گمراہ ہو. میرے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرو گے، وہ اور کون ہے جو مرضی ہو، تمہارا دادا پردادا جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، اطاعت میرے حبیب کی فرض ہے. بس ہدایت کی ضمانت اسی میں، ہدایت کی ضمانت. اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تم ہدایت پر. 2 ٹوک فیصلے جس کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے اگر میرے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے ہدایت نہیں. بالکل واضح بات، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، بالکل واضح ہے. جو اللہ کا فرمان کہ تمہارے پاس ہدایت کا نور آ گیا، یہ نور ہدایت. اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تم ہدایت پر. اور اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا مادہ ہے طوعن، جس میں خوشی کا معنی. یعنی اطاعت کیسے کرنی؟ شرح صدر کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ، کوئی تنگی نہیں اور کوئی خلجان نہیں، کوئی تردد نہیں. شرح صدر، کھلے دل سے، بھرپور خوشی اور محبت کے جذبات کے ساتھ میرے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت میں یعنی یہ معنی ہے خوشی کا. اطاعت ایسی خوشی، ایسی اطاعت کا نام ہے، ایسی فرمانبرداری کا نام ہے جس میں پوری خوشی اور شرح صدر شامل ہو، کھلے دل کے ساتھ، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی خلجان نہ ہو. تو ہدایت کا اصول آ گیا. اس پر اگر قائم رہو گے ہدایت بھی قائم رہے گی. اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے بخوشی، بخوشی میرے رسول کی بات تمہاری برادری کی بات سے ٹکرا رہی تو تم اندر سے رنجیدہ ہو کہ برادری کی بات چھوڑنی پڑ رہی، دل میں تنگی سی ہے کہ سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن دل میں ایک خلجان بھی ہے نہیں. پورے شرح صدر کے ساتھ،
پورے کھلے دل کے ساتھ، باپ دادا کا قول ہو، برادری کی رسم ہو، کچھ بھی ہو، چھوڑ دو، بلکہ پوری دنیا ایک طرف ہے، میرے رسول کا فرمان ایک طرف ہے، پورے شرع صدر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ پوری دنیا کی بات کو ٹھکرا دو اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو پوری خوشی کے ساتھ، تب ہدایت کی استقامت ملے گی۔ اور اگر اس طرف آتے تو ہو مگر دل میں خلجان، تردد، شبہات، کئی بیماریاں دل میں شامل ہیں، داخل ہیں، اطاعت کا نام تو لے رہے مجبوراً، اس کے بغیر گزارا نہیں، مگر دل میں انقباض ہے، دل میں تنگی ہے، دل میں کئی مرض داخل ہیں، تو وہ ہدایت قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول کب ہوگی؟ جب پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے شرع صدر کے ساتھ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بات قرآن نے بھی بار بار کی، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ سنیں کیا باتیں ہو رہی، مضبوطی سے تھام لو۔ کس چیز کو؟ یہ خطاب نبی علیہ السلام سے، مضبوطی سے تھام لو کس چیز کو؟ جو آپ کی طرف وحی آ رہی، آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو یقیناً یہی صراط مستقیم۔ بات صراط مستقیم کی ہدایت کی ہو رہی، جو وحی آ رہی ہے اسی کو تھام لو۔ اور اللہ کی وحی کیا ہے؟ دو چیزیں، قرآن اور حدیث۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اور حدیث نازل کی۔ تو ایک ہاتھ میں قرآن کو تھام لو، ایک ہاتھ میں حدیث کو تھام لو، یہی صراط مستقیم۔ یہ فرمان تو نبی علیہ السلام کو، ہم کو تو نہیں۔ آگے پڑھو، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ نصیحت آپ کے لیے ہے، یہ آرڈر آپ کے لیے ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی پوری امت کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے آرڈر ہے کہ جو وحی آ رہی ہے اس کو تھام لو۔ اب وہ عالم ہو، عامی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سب کا کام کتاب و سنت کو تھامنا۔ عالم کو تو اللہ نے توفیق دی، فہم کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، اجتہاد کی قوت دی، وہ اس کے لیے آسان ہے کتاب و سنت کو تھامنا۔ لیکن ایک ان پڑھ ہے، جاہل، اور ایک عامی ہے، وہ کیا کرے؟ وہ علماء سے جڑا رہے، علماء سے منسلک رہے۔ علماء کون سے؟ وہ علماء جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے مسائل حل کرتے ہیں، کتاب و سنت سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ علماء سے پوچھو کہ اس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتائیے ہمیں، قرآن و حدیث کی بات بتائیے ہمیں۔ تو یہ ساری یہ نصیحت آپ کے لیے اور آپ کی پوری قوم کے لیے۔ اور آگے جو بات ہے وہ ایک دھمکی ہے۔ کیا دھمکی؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب اس بارے میں تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتاب و سنت کو تھاما یا نہیں، میرے رسول کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ ماذا جب تم المرسلین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا، لوگوں بتاؤ تم نے اپنے اپنے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ یہ سوال ہوگا، انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے آپ کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے نبی کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ تو وہ سوف تسألون، یہ ایک دھمکی ہے کہ کتاب و سنت کو تھام لو اور یاد رکھو ان قریب تم سے اس بارے میں باز پرس ہو کے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا۔ سوال آپ جانتے ہیں کیسے ہوگا؟ انسان پیش ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، اور کیسے جا رہے؟ ينظر الى ایمن منه فلا يرى الا ما قدم، جھانک رہا دائیں طرف، کوئی حمایتی مل جائے، کوئی مددگار مل جائے۔ دنیا میں میرے بڑے حمایتی تھے، بڑے چمچے تھے، وہ سارے آج کہاں غائب ہو گئے؟ کہاں غائب ہو گئے سارے؟ دائیں طرف جھانک رہے، فلا يرى الا ما قدم، دائیں طرف کوئی نہیں،
سوائے اس کے اعمال کے. اشد میں بائیں طرف جھانک رہے ہیں، شاید اس طرف مل جائے کوئی نہیں، سوائے اپنے اعمال کے. دائیں طرف نیکیاں، بائیں طرف گناہ. جندر الامل بین یدی، اب آگے سامنے دیکھ رہے، فلا یری الا نار جہنم، سامنے جہنم کی آگ. اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر، اعمال ساتھ لے کر جاؤ گے اور اس کا حساب دو گے. کہ اللہ تعالیٰ کے سوال کا انداز، ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح باتیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوتا. باہر راست فردن ہر شخص سے بات ہوگی. تو یہ صحبت سالون بہت بڑی دھمکی کہ تم سے اس بابت عن قریب پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. تو اس میں بڑی باتیں ہمارے سامنے آ گئی. سب سے قیمتی ہدایت دعا صراط مستقیم کی ہدایت، اور یہ دعا سورہ فاتحہ میں مذکور. جب یہ دعا کرو تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں ہوں کہ یا اللہ کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت موجود ہے تو اس پر قائم رکھنا، اس پر قائم رکھنا. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، عطا فرمانے کے بعد چھین نہ لینا، چھین نہ لینا. اور پھر یہ دعا توحید کے لبادے میں لپٹی ہوئی ہے. اس سے قبل توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے. بندہ اپنا عقیدہ، اپنا علم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہا ہے اگر وہ سچا ہے تو. یہ نہیں عقیدہ کچھ اور ہے اور سورہ فاتحہ کا آیت رٹی رٹائی پڑھ رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں. پھر سورہ فاتحہ کم از کم اس کا ترجمہ تو معلوم کر لو، اس کا فہم تو لے لو. ام القرآن ہے یہ، پورے قرآن کی ماں، پورے قرآن کے سارے مضامین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. بڑی جامع صورت ہے. کم از کم اس کو تو سمجھ لو علماء کے سامنے بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ کے حضور یہ واسطے پیش کر کے طلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ہدایت کیا ہے؟ اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں؟ بڑی مختصر بات، کتاب و سنت نے ہر شے واضح کر دی. قرآن و حدیث بالکل واضح، یہ روشنی کا مینار ہے، کوئی اس میں اندھیرا نہیں، کوئی تاریکی نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، ہر چیز واضح. ہاں فہم کے لیے علماء، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انما العلم بالتعلم، کہ علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. بس یہ بات ہم تقریباً ہر موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو علم جو ہے علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. آپ کے دلوں میں علماء کی محبت ہو، علماء کا احترام ہو، ان کی صحبت کی جستجو ہو، ان کی رفاقت کا شوق ہو، چل کر جاؤ ان کے پاس اپنے سوال لے کر دینی معاملے حل کروانے کے لیے. انما العلم بالتعلم، علم علماء سے سیکھنے سے آتا. اس لیے نبی علیہ السلام نے جب قرب قیامت کی خبر دی کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، تو علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ کی لائبریریوں کو آگ لگ جائے گی؟ آپ کے کمپیوٹر جل جائیں گے؟ نہیں، لائبریریاں بھی ہوں گی، کمپیوٹر بھی ہوں گے، ڈسکیں بھی ہوں گی، کیسٹیں، ہر چیز ہوگی. لیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. باقی ہر چیز موجود ہے، لائبریریاں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، کتب خانے موجود ہیں، کمپیوٹر موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. علماء نہیں، علم اٹھ جائے گا. تو اصل علم کا منبع علماء ہے. تو ہدایت سب سے چوٹی کی نعمت ہے. اس کے حصول کے لیے چونکہ کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے علماء دین ایک بنیاد ہے، بڑی ٹھوس بنیاد. ان کی محبت بھی ہو، ان کی رفاقت اور صحبت کا شوق بھی ہو، ان سے ملاقات بھی ہو. سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی راس جبل لکان هو الجبل. ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ آپ کا مرجع ہونا چاہیے. مرجع کا معنی اس کے پاس جاؤ.
پہاڑ پہ چڑھنا بھی مشکل ہے، اترنا بھی مشکل ہے، لیکن جاؤ، یہ معاملہ دین کا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے، چھوڑ دو اس بستی کو۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس امت کو، ان ڈاکٹروں کی دو قسمیں ہیں، جسمانی ڈاکٹر اور روحانی ڈاکٹر، اس امت کو جسمانی ڈاکٹروں سے زیادہ روحانی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ جسمانی ڈاکٹر اگر نہیں ہے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ ہماری نانیاں، دادیاں، ہمارے بزرگ وہ بہت سے امراض کا علاج جانتے ہیں، کھانسی ہو، بخار ہو، بیٹا یہ کر لو، یہ لے لو، گزارا ہو سکتا ہے نا، کوئی رستہ دوسرا مل سکتا، متبادل موجود ہے۔ اور اگر نہ بھی ہو تو جسم متاثر ہوگا، جسم کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف پر صبر باعث اجر ہے۔ لیکن اگر روحانی معالج نہیں، روحانی ڈاکٹر نہیں، تو نقصان دین کا، دین مجروح ہوگا، اس کا کوئی متبادل نہیں۔ ڈاکٹر نہ بھی ہو تو کام چل سکتا ہے، مشورہ آپ کو مل سکتا ہے، علاج آپ کو مل سکتا ہے، لیکن اگر عالم نہیں ہے تو یاد رکھو کتاب و سنت کا کوئی بدل نہیں، کوئی مشورہ آپ کی روحانی تقویت کا باعث نہیں ہو سکتا۔ یہ قال اللہ اور قال رسول سے ہوگا، کتاب و سنت سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ حق پر قائم رکھے گا۔ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، مگر حق پر قائم رکھنے کے اصول موجود ہیں، اور مرکزی اصل یہی ہے، ان تطیعوہ تہتدوا، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے ہدایت پر رہو گے۔ تو تمہارا نصب العین کیا ہے؟ ہر معاملے میں تلاش کرو اللہ کے رسول کی اطاعت۔ نماز آپ نے کیسے پڑھی ویسے پڑھو، روزہ آپ نے کیسے رکھا ویسے رکھو، عقیدہ منہج آپ نے کیا پیش کیا اسے اختیار کرو، زکوٰۃ کا نظام ہے، حج کا طریقہ ہے، جہاد کا طریقہ، ہر چیز موجود ہے، خرید و فروخت کا نظام ہے، دیگر معاملات کا نظام ہے، دین میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اطاعت کو پلے سے باندھ لو، اور اطاعت بھی جیسے ہم نے عرض کیا بخوشی ہو، بصیرت کے ساتھ ہو، اور کھلے دل سے ہو، کوئی انقباض نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، اور کسی قسم کوئی تردد نہ ہو، بلکہ کھلے دل سے بصیرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اس کو شوق ہو نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھنے کا اور سننے کا، شوق، اس کا ذوق ہو، یہ حدیث کے نام سے اسے بخار نہ چڑھ جائے، بخاری کے نام پر طبیعت رنجیدہ نہ ہو جائے۔ کئی لوگ بخاری کے نام پر چڑھتے ہیں، حدیث کے نام پر چڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ان کا عقیدہ اور کیا ان کا منہج، کیا ان کے لیے سلامتی اور عافیت؟ نہیں، حدیث کا نام سنیں اس کو لذت محسوس ہو، حدیث کی جو سجو ہے اسے، حدیث پڑھنا پڑھانا، اس کو اوڑھنا بچھونا ہو، یہ بحمد اللہ اعزاز ہمیں حاصل ہے۔ اور مساجد میں حدیث کے درس ہوتے ہیں، ہمارے مدارس میں جناب پورا سیاست اور حدیث کی بہت سی کتابیں باقاعدہ شرح کے ساتھ طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں، جماعت اہل حدیث کا ترہ امتیاز۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو سب سے قیمتی دعا ہے ہدایت کی، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، عطا فرمانے کے بعد ہدایت پر استقامت دے دے، مستقل ہدایت دے دے، اور جو اس ہدایت کے لیے آخرت کے وعدے ہیں، آخرت کا اجر ہے، اور آخرت کے تعلق سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہیں وہ عطا فرما دے۔ دنیا کی ہدایت، آخرت کی ہدایت جو کامیابی پر منتج ہو، اس کے لیے یہی کوشش ہے کہ ہمارا علماء سے رابطہ ہو، اور کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل سمجھنے کا ذوق اور شوق ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس فکر پر قائم رکھے، اور اللہ بخوشی اپنے پیارے پیغمبر کی محبت بھی عطا فرما دے، اور اپنے پیارے پیغمبر کی فرما برداری کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔